الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں کافی عرصہ بعد کچھ وجوہات کی بنا پر کافی عرصہ بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چینل کے ساتھ کچھ پرابلم چل رہی تھی جس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نہایت ہی دلچسپ اور سیکھنے والی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ جو بندہ اپنے ساتھ مخلص نہیں اور خود اپنے پیسے اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ روحانی معالج کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کوئی ایسا بہترین معالج نہیں ملنے والا جو آپ کی داد رسی کر سکے۔ تو میں اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں ایسی بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنی گھر میں تشخیص کریں، اپنا پہلے پتہ لگائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے، اس کے بعد آپ یوٹیوب پر اس کے متعلقہ ویڈیوز بھی تلاش کر سکتے ہیں، چاہے آپ ہمارے چینل پر بھی ویڈیو لے سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو تشخیص نہیں ہوگی آپ کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ علاج تشخیص کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے میری کافی ویڈیوز پڑی ہیں، میں نے استخارہ کا طریقہ بتایا ہوا ہے، تشخیص کے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ آپ کو بہت سے میرے چینل پر آپ لکھیں گے کہ استخارہ، تو استخارہ کے طریقے مل جائیں گے۔ اگر آپ تشخیص کا طریقہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس کے طریقے مل جائیں گے۔ تو ایک بار پھر یہ دوست آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو طریقہ ان کے اوپر کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کا مریض گھر میں ہے یا آپ خود مریض ہیں تو آپ اپنی چیکنگ اور ڈائگنوسس کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روحانی معالج اور ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ میاں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا اور آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ یہ ڈاکٹروں کی بات سنتے ہیں تو پھر آپ کسی روحانی معالج کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، میاں اللہ اللہ کروانے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، اللہ اللہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ تو اسی مسئلے کی تلاش کے لیے ابھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اپنے مسئلے کی تلاش کیسے کرنی ہے۔ تو دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے مریض کو بٹھائیں، مریض کو سامنے بٹھا کر اس پر کچھ پڑھنا ہے، وہ پڑھائی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کیسے ہم پتہ کریں گے، ہم دم کرنے کے بعد کیسے معلوم کریں گے کہ جس کو دم کیا گیا ہے اس کے اوپر کیا مسئلہ روحانی ہے۔ تو دوستو، یہ ہم اپنے طرف سے یہ چیزیں گھڑ کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ بزرگوں نے اور جو بڑے معتبر عاملین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ طریقے درج کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے تجربات کرتے ہیں تو پھر آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے طور پہ کچھ نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں نے، عاملین نے، جو معتبر عاملین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح آپ تشخیص کر سکتے ہیں۔ مریض کو سامنے بٹھائیے، سامنے بٹھا کر آپ نے خود اپنا منہ قبلہ کی جانب کر لینا ہے اور مریض کو سامنے بٹھا لینا ہے۔ فرض محال کہ آپ کا قبلہ جس طرح میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے قبلہ ہے، میں اپنا منہ قبلہ کی جانب کر لوں تو مریض کو میں اپنے سامنے بٹھا کر دم کروں گا۔ تو یہ اگر میرے سامنے ہیں تو میں اس کو دم کیسے کروں گا، آپ نے طریقہ سننا ہے۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹیپ ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا درود ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز والا درود شریف پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ شریف یہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ شریف کا طریقہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی ایک بار، درمیان میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے 7 بار، اور سورہ فاتحہ شریف 7 بار کیسے پڑھنی ہے، وہ اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخر والی میم ہے اس کی زیر کو الحمد شریف کی لام سے ملا کے آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یوں پڑھیں گے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ،
یعنی ملا کے بسم اللہ کی اینڈ والی میم کو لام کے ساتھ ملا کر آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہم ججمنٹ کریں گے کہ بھائی کو کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے دم کریں گے، وہ آپ نے سننا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ دوستو اس طرح آپ نے دم کرنا ہے، سورہ فاتحہ شریف 7 بار پڑھ کر اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر مریض کو دم کرنا ہے۔ اب ہم ججمنٹ کیسے کریں گے کہ مریض کو دم کر لیا ہے، اب پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے اوپر جناب والا جادو ہے، آسیب ہے، یا ان کو کوئی جسمانی بیماری ہے۔ تو ابھی دم کیا ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کیسے محسوس کریں گے۔ انہی سے ہی پوچھتے ہیں، انہی کی زبانی پوچھتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کیسا معاملہ ہوا، ان کی طبیعت کیسے دم کرنے کے بعد ان کو کیا محسوس ہوا، جو ان کے امپریشن ہوں گے، جو یہ بات بتائیں گے، ان سے ہم جج کریں گے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ جی محترم، جب ہم نے دم کیا، دم کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ آپ کو محسوس ہوئی، یا جسم ہلکا بوجھ محسوس کر رہا ہو، یا آپ کا جسم ایسے محسوس کر رہا ہو کہ جیسے آپ کو ابھی یہاں سے بھاگ جانے کو دل کر رہا ہو، ایسا محسوس تو نہیں ہوا؟ اکتاہٹ ہوئی ہے جی۔ دوستو ان کو اکتاہٹ محسوس ہوئی ہے، اور یعنی کہ جسم بوجھ محسوس کرتا ہے یہاں بیٹھنے کو، اور جب دم کے دوران جسم بھاری محسوس ہو، جسم بوجھل ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا ججمنٹ کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ اکتاہٹ محسوس ہوئی ہے۔ اکتاہٹ کا اور جسم کا بھاری پن محسوس کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ مریض کو آسیبی اثرات ہیں۔ مریض کو آسیبی اثرات ہیں اگر دم کرنے کے بعد مریض بتائے کہ اس کا جسم بوجھل ہے اور اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے اٹھ جانے کو دل کرتا ہے، تو سمجھیں کہ مریض کو آسیبی اثرات ہیں، آسیب کا علاج کیا جائے گا مریض کا۔ اگر مریض بتائے کہ اس کا جسم ہلکا پن محسوس کر رہا ہے، اس کو کسی قسم کی اکتاہٹ نہیں محسوس ہو رہی، جسم بوجھل نہیں ہو رہا، بلکہ جسم دم کرنے کے فوراً بعد ہلکا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ سمجھیں گے کہ جسم جب ہلکا ہے تو اس کو جادو کے اثرات ہیں، کیونکہ دم کرنے سے جسم ہلکا محسوس ہوا ہے، تو یہ ہم سمجھیں گے کہ ان کو جادو کے اثرات ہیں۔ اگر دم کرنے کے بعد جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی کہ نہ ہی آسیبی اثرات والی علامت موجود ہو، نہ ہی جادو کی علامت موجود ہو، ان دونوں علامتوں کے نہ ہونے کی ہم کیا ججمنٹ کریں گے؟ مثلا آسیبی اثرات میں ہے آپ کا جسم بوجھل ہوتا ہے، جادو کے اثرات میں یہ ہے کہ آپ کا جسم ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں ہی علامتیں موجود نہ ہوں، بلکہ جس حالت میں مریض آیا اسی حالت میں اسی کی حالت برقرار رہی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ نہ اس کو جادو ہے، نہ اس کو آسیب ہے، بلکہ ان کو کوئی جسمانی پرابلم ہے جس کا علاج وہ ڈاکٹر یا حکیم سے کروائیں۔ تو ان کو ابھی جو علامت انہوں نے بتائی ہے، اس علامت کے مطابق یہ ہے کہ آسیبی اثرات ہیں، اور ہم اس کے مطابق علاج کریں گے۔ لیکن اگر ان کو جادو کا مسئلہ ہے، یعنی جسم ہلکا پن محسوس کرتا ہے فوری طور پہ، تو ہم سمجھیں گے کہ ان کو جادو ہے، تو ہم وہ علاج کریں گے۔ لیکن اگر ان دونوں میں کوئی بھی علامت نہیں، تو پھر ان کو مشورہ دیں گے کہ آپ علاج کسی ڈاکٹر سے کروائیں یا حکیم سے، اس کو کہیں کہ تسلی بخش آپ کی رپورٹس کریں، رپورٹس لینے کے بعد ان کا علاج ہوگا۔ تو ابھی محترم جو آپ کی ڈائگنوسس کی گئی ہیں، آپ کی تشخیص کی گئی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ آسیبی اثرات ہیں،
اور اس کے علاج کے لیے ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں، بلکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہم یہاں پہ آپ کا علاج انشاءاللہ کریں گے جس طرح بھی ممکن ہو سکا۔ لیکن ناظرین کو ہم آپ کو بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے کہ کیسے علاج کیا جاتا ہے اور اس کی پہلے تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تشخیص کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ ایک نیا طریقہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشخیص کا طریقہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو بھی اچھا لگا تو اس کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس حد تک فائدہ میسر ہوا ہے۔ اگر آپ ہم سے پرسنل میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم بالکل فری نہیں بیٹھے کہ ہر بندے کی کال سن سکے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ہماری سروسز لینی ہے، ہم سے رہنمائی لینی ہے تو آپ ہم سے پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ سروسز ہماری لینے کے کیا چارجز ہیں وہ انشاءاللہ جب آپ رابطہ کریں گے تب آپ کو بتا دیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔